سرکار دو عالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن فرمایا، علی خذ الباب فلا يدخلن علی احد، دروازے پہ کھڑا ہو جا اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ کچھ فرشتوں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، میری ملاقات کو آ رہے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں خاص اجازت لے کے، لفظوں پہ غور رکھنا، خاص اجازت لے کے اللہ سے میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ مسند حارث حدیث نمبر 982، مجمع الزوائد میں لکھا حدیث بالکل صحیح۔ سرکار نے فرمایا، علی دروازے پہ کھڑا ہو جا، فرشتے میری زیارت کو آ رہے ہیں، ملاقات کو آ رہے ہیں، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضرت علی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کچھ دیر گزر گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا علی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ عام طور پہ تو دروازے پہ کھڑے کوئی نہیں ہوتا تھا، اور جب کوئی دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا سرکار کے پہ تو اس کا مطلب تھا کوئی اہم معاملہ چل رہا ہے۔ آئے، آ کے کہا، یا علی میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیس علی رسول اللہ من اذن، حضور کی ملاقات کی اجازت آج نہیں مل سکتی، حضور سے ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، اجازت نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، لما لا، کیوں نہیں مل سکتی اجازت، حضور سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی؟ حضرت علی نے فرمایا، عمر بات یہ ہے 360 فرشتے سرکار کی ملاقات کو آئے بیٹھے ہیں اندر۔ کتنے؟ 360 فرشتے ملاقات کو اندر آئے بیٹھے ہیں، اجازت نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کوئی اہم مسئلہ ہے، اتنے فرشتے سرکار کی ملاقات کو آئے ہوئے ہیں، باہر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اندر سے سرکار کی آواز آئی، علی دروازہ کھول دو۔ مطلب تھا اب آ جاؤ، دروازہ کھل گیا، اجازت مل گئی۔ حضرت علی اور عمر فاروق دونوں اندر گئے، سرکار کے پاس بیٹھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آیا تھا، اب تجسس تھا اندر کہ معاملہ کیا ہے، یہ فرشتے کیوں آئے ہوئے تھے کہ سرکار نے ملاقات کے لیے، حضور سے تو شب و روز فرشتوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آتے جاتے راہوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، کوئی یوں دروازے بند کروائے جاتے ہیں؟ بھائی آپ کو یاد ہے جمعے میں جب ممبر پہ جلوہ فروز ہونے لگے تھے تو آپ نے فرمایا تھا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھتے ہوئے آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر لے اللہ کی۔ اس نے دعا کی، میں نے کہا آمین، پھر سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا وہ شخص خاک آلود ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پالے اور بخشش نہ کروا لے اپنی، میں نے کہا آمین۔ اس نے کہا وہ شخص ناپ اس کی خاک آلود ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، میں نے کہا آمین۔ یہ کب کہا ہوا؟ ممبر پر چڑھ رہے تھے، صحابہ صفوں میں بیٹھے تھے، جبریل آ کے دعائیں مانگتے رہے، حضور آمین کہتے رہے، بیٹھے ہوئے صحابہ کو حضور کی آمین سنائی دیتی تھی، جبریل کی دعا نہیں۔ کسی کو جبریل کی آواز سنائی دی نہیں، کسی کو جبریل نظر آیا نہیں، تو فرشتے تو حضور سے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ جب دروازے بند کر کے ملاقاتیں ہوں تو معاملہ خاص ہوگا۔ عمر فاروق پریشان اور حیران تھے، معاملہ کیا ہے، عجب معاملہ ہے۔ حیرانی سے اب پوچھنا چاہتے تھے ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ پوچھا، حضور میں آیا تھا، میں نے اجازت چاہی، علی کو کہا اجازت لے دو، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ علی نے مجھے کہا اجازت نہیں مل سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں مل سکتی؟ تو علی نے کہا کیونکہ 360 فرشتے ملاقات کو آئے ہوئے ہیں۔ حضور نے علی کی طرف دیکھا، علی یہ فرشتوں کا تم نے بتایا ہے عمر کو؟ اب بات تو سیدھی سی، عمر کہہ رہے تھے علی نے بتایا ہے، علی ہی کو پتا تھا۔ پوچھا علی انت اخبرتا، علی تو نے بتایا ہے عمر کو فرشتوں کا؟ عرض کی حضور میں نے ہی بتایا ہے۔
سرکار نے فرمایا یہ بھی تو نے ہی کہا ہے کہ 360 فرشتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار نے تو علی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ فرشتے کتنے ہیں. نہیں آپ کی توجہ رہی. حضور نے بتایا تھا کچھ فرشتے آ رہے ہیں ملنے کے لیے، کچھ فرشتے. اور علی کیا بتا رہے؟ 360 فرشتے. تو علی کو سرکار نے تعداد نہیں بتائی تھی. علی کو کیسے پتا چلا 360 فرشتے ہیں؟ سوال ہے. حضور نے پوچھا علی یہ تعداد بھی تو نے بتائی تھی 360 ہے؟ عرض کیا حضور میں نے ہی بتایا تھا کہ 360 فرشتے ہیں. سرکار نے پوچھا علی ما علمک ھذا، تجھے کیسے پتا چلا کہ اندر 360 فرشتے آئے ہیں؟ سوال ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ اندر 360 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت علی نے ہاتھ باندھے، عرض کیا یا رسول اللہ سمیتو، حضور میں سن رہا تھا فرشتے آپ کو سلام کرتے تھے، میں آوازیں گنتا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ اندر بیٹھے سلام کر رہے ہیں. سلام احسیتو سلامہم علیکا. حضور جب ایک فرشتہ آپ سے سلام کرتا تھا میں گن لیتا تھا، دوسرا کرتا تھا میں گن لیتا تھا. میں نے ان کی سلامیں گنی تو 360 تھی. میں سمجھ گیا کہ 360 فرشتے اندر آئے ہیں. بھئی کمال ہے. جبریل منبر کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں کرتا رہا، صف میں صحابہ کو سنائی نہ دیا. فرشتے اندر کمرے میں حضور کو سلام کریں، علی دروازے کے باہر سن لے. دروازے کے باہر کھڑے علی سن لے. معاملہ تو تھا. پوچھا علی کیسے؟ کہا میں نے سلامیں گنی. اب معاملہ یہ تھا علی کو فرشتوں کی تعداد کا پتا تھا، یہ علی کا علم تھا. تعداد کا پتا تھا، یہ علی کا علم تھا. آوازیں کیسے سنی؟ اس کا تعلق علی کے ایمان کے ساتھ تھا، علی کے یقین کے ساتھ تھا. اتنا سنا سرکار نے علی کو آگے بلایا، ادھر آ ذرا. پاس آئے، اپنا دست مبارک علی کے سینے پہ رکھا، کہا یا علی زادک اللہ ایمانا و علما، اللہ تیرے ایمان اور علم میں اور اضافہ کرے. کرشمے ہوتے ہیں جب یقین آئے اندر، ایمان یقین کے درجے پہ پہنچے تو کرشمے ہوتے ہیں. ایمان کمزور کچا ایویں ہی رڑا سا میں بھی مسلمان ہوں، اس پہ کرشمے نہیں ہوتے. ورد وظیفے اللہ اکبر سبحان اللہ مجھ پہ اثر نہیں کرتا. کیوں؟ تیری زبان جو اللہ کا نام لے رہی ہے وہی تو چغلیاں بھی کر رہی ہے، انہی سے تو گالیاں بھی دے رہا ہے. تیرے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں ہے. میرا رزق کماتا ہوں آتا نہیں ہے، کیونکہ تو نے کہیں حرام دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، اس لیے حلال رزق کثرت سے نہیں آ سکتا. وہ اللہ کے غیبی کرشمے ہوتے ہیں، مگر جب ایمان پکا ہو، یقین کے درجے پہ